सौतेले भाइयों को कैसा प्यार देकर अपना बनाया था। लोग तो अपनों को अपना नहीं बना पाते, हुसैन ने सौतेले भाइयों को कैसे अपना बनाया था, कैसे एतमाद जीता था। शिमर आया, आने के बाद हजरत अब्बास से कहा, अब्बास तुम बड़े बहादुर हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जिस्मों को काटूं, तुमसे लड़ूं। एक काम करो, मैं इब्न जियाद से अमान लिखा कर लाया हूं, ये देखो लेटर, ये देखो खत, और हुसैन को छोड़कर चले जाओ। अब्बास ने कहा, आले नबी को अमान नहीं और हमें अमान देते उनकी कनीज की औलाद को। हम तेरी अमान पर और तुझ पर दोनों पे लानत करते हैं। हम हुसैन को छोड़कर नहीं जा सकते जब तक हमारे दम में दम है। हुसैन पे तलवार क्या, हुसैन पर करबला की गर्द भी उड़ने नहीं देंगे और हम अपना सब कुछ मौला हुसैन पे कुर्बान कर देंगे। चारों भाई एक के बाद एक हजरत अब्बास के शहीद हो गए। हजरत मुस्लिम इब्न अकील के भाई, उनके बेटे शहीद हुए। हजरत अब्बास के चारों भाई शहीद हो गए करबला के अंदर। फिर उसके बाद हजरत इमाम हसन पाक के और दो बेटे जो इमाम कासिम के अलावा थे वो भी शहीद हो गए। हजरत इमाम हसन पाक के 4 बेटे बताए जाते हैं, 3 करबला में शहीद हुए और एक बहुत छोटी उम्र के थे हजरत हसन मुसन्ना। उन्हीं से नस्ल चली है और उन्हीं की नस्ल में मेरे मुर्शिद और आप सबके मुर्शिद हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर है। ये हजरत हसन मुसन्ना रज़ियल्लाहु तबारक तआला, इनका निकाह हजरत बीबी सुगरा के साथ हुआ और उनसे जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम रखा गया अब्दुल्ला महज। ये अब्दुल्ला महज क्या है? अब्दुल्ला महज ये दुनिया का पहला ऐसा सैयद है, पहला सैयद जो नजीबुत तरफ़ैन है। इससे पहले कोई सैयद नजीबुत तरफ़ैन नहीं था। इससे पहले, इनसे पहले, अब्दुल्ला महज से पहले कोई सैयद नजीबुत तरफ़ैन उसको कहते हैं जो हसन पाक की औलाद भी हो और हुसैन पाक की औलाद भी हो। तो हसन पाक का बेटा हजरत इमाम हसन मुसन्ना और हुसैन पाक की बेटी हजरत बीबी सुगरा फातिमा, सुगरा फातिमा हुसैन पाक की बेटी और हसन मुसन्ना हसन पाक के बेटे, दोनों का अक़्द हुआ। उनसे अब्दुल्ला महज पैदा हुए, यानी पहला हसनी हुसैनी सैयद हजरत अब्दुल्ला महज है और इनकी बड़ी शान है। अभी वो वक्त नहीं है, मैं बहुत दूर चल रहा हूँ, जल्दी जल्दी से अब आगे आते हैं। तो हजरत इमाम कासिम के 2 भाई शहीद हुए। इमाम कासिम मौजूद थे और उनके एक भाई करबला में नहीं आए थे जिनका नाम हजरत हसन मुसन्ना रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु था। अल्लाह अकबर। ये सब के सब आवान और अंसार जब शहीद हो गए, अब करबला के अंदर चंद नफूस कुदसिया बचे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज मौला हुसैन पाक का कितना बड़ा इम्तिहान है, कितनी बड़ी आजमाइश है कि इमाम हुसैन सुबह से लेकर के दोपहर आने तक के आवान और अंसार की कभी लाशें लाते हैं, कभी भाइयों के लाशें लाते हैं, कभी सौतेले भाइयों के लाशें लाते हैं, कभी भतीजों के लाशें लाते हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब के 2 बेटे हजरत और मोहम्मद वो भी शहीद हो गए। ये हजरत और मोहम्मद कौन थे? ये हजरत जाफर तैयार जो हजरत इमाम अली ये मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के भाई थे। हजरत जाफर तैयार जो जंगे मौता में शहीद हुए थे, ये उनके पोते हैं हजरत और मोहम्मद, यानी हजरत इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब का निकाह उनके चचाजाद भाई जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के साथ हुआ था। ये और मोहम्मद थे। हजरत और मोहम्मद के अंदर ये बात मिलती है तारीख में कि हजरत और मोहम्मद दोनों भाई जो थे वो करबला में शहीद हुए। लेकिन जब मैं करबला पहुंचा तो मैंने वहां पे तहकीक की, किताबों में तो यही लिखा है कि दोनों करबला में शहीद हुए, हालांकि दोनों का मजार करबला में ही है, लेकिन जनाबे मोहम्मद का मजार जो है वो करबला से थोड़ा सा दूर के फासले पर है। तो तहकीक करने पर यह पता चला कि इमाम अली मकाम ने उनको खत देकर करबला से मदीने मुनव्वरा रवाना किया था। हजरत बीबी सुगरा से जो वादा था वो खत लेकर के बीबी सुगरा
کی طرف جا رہے تھے، راستے میں یزیدیوں کو پتا چلا تو وہ لوگ جو ہے وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ان کو وہیں پر شہید کر دیا، اور جب وہیں شہید کیا تو ان کو وہیں پہ دفن کر دیا گیا۔ تو اس لیے ان کا مزار کربلا سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ہے۔ دو شہید کربلا سے دور ہے، ایک تو جناب محمد حضرت اون کے بھائی کہ وہ راستے میں تھے، تھوڑی چند قدم پہ نکلے تو وہیں شہید کر کے ان کو پھر وہیں دفنایا گیا بعد میں، اور جناب حر کا مزار بھی کربلا سے تقریباً 3-4 کلومیٹر دور ہے، اس لیے کہ حر کے جو رشتہ دار تھے وہ وہیں پر کہیں آباد تھے، تو وہ جناب حر کا لاشا لے گئے اور ان کو وہاں پہ دفن کیا۔ باقی سارے شہداء جو ہے وہ کربلا کے اندر ہی موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، امام پاک ایک ایک کا لاشا اٹھا کر کے لاتے ہیں اور خیمے کے پاس رکھتے ہیں یا خیمے میں رکھتے ہیں، اور آپ کی طبیعت نڈھال ہوتی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک میت دیکھ کر انسان کی طبیعت گھبراتی ہے، بلکہ جنازہ دیکھ کر انسان کی طبیعت وحشت میں آ جاتی ہے۔ یہاں تو ایک میت نہیں تھی، فطری یا طبعی موت لوگ نہیں مرے تھے، بلکہ یہاں تو شہادتیں ہو رہی تھی، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا بازو کٹا ہے، کسی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت کے اندر اب ایک عجیب سا واقعہ کربلا کے میدان میں ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت سیدنا امام قاسم ابن حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما یہ اچانک امام پاک کے سامنے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، چچا جان سب ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے، اب میں نے بھی نہیں رہنا، مجھے بھی شہید ہونے کے لیے میدان میں جانا ہے۔ امام پاک کو کچھ اس وقت ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، فرمانے لگے، قاسم کیسی بات کرتے ہو، قاسم کیسی بات کرتے ہو، میں تمہیں کربلا میں بھیج دوں کٹنے کے لیے، تیرا بھائی چھوٹا ہے، بچوں کا مستقبل کس نے دیکھا، میرے لال نہیں، میں تجھے کربلا میں جانے نہیں دوں گا، میں تجھے میدان میں جانے نہیں دوں گا، میں تجھے کٹنے کی اجازت نہیں، کس منہ سے میں تجھے کٹنے کی اجازت دوں؟ جس دن سے امام حسن کی شہادت ہوئی تھی، امام حسن پاک کی شہادت جس دن ہوئی تھی، اس دن سے لے کر آج تک کبھی حضرت قاسم کو یہ احساس نہیں ہوا تھا، امام قاسم کو کبھی احساس نہیں ہوا تھا کہ میرے باپ کی شہادت ہو گئی۔ باپ سے زیادہ پیار امام قاسم کو حضرت امام حسین نے دیا تھا۔ امام حسین پاک نے قاسم کو اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی کہ قاسم بھول گئے تھے کہ میرے باپ کی کبھی شہادت بھی ہوئی ہے۔ کوئی چیز مانگنے سے پہلے حاضر کیا، اپنے بیٹوں سے زیادہ بھتیجوں کو پیار دیا، لیکن اس دن حضرت سیدنا امام قاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلی مرتبہ پتا چلا، پہلی بار معلوم ہوا کہ آج میرے بابا کی شہادت ہو گئی، حسن پاک کی شہادت ہو گئی۔ چچا کا ہاتھ پکڑ کے کہتے، چچا جس دن سے میرے بابا حسن کی شہادت ہوئی تھی، اس دن سے لے کر آج تک مجھے کبھی پتا نہیں چلا تھا کہ میرا بابا شہید ہو گیا۔ آج آپ نے یتیمی کا احساس دلا ہی دیا، آج آپ نے باپ کی شہادت کا احساس دلا ہی دیا۔ امام پاک نے کہا، ہوا کیا میرے بیٹے؟ عرض کرتے، بابا جان، چچا جان، آپ تو مجھے نہ کہتے ہیں، کربلا میں جانے سے منع کرتے ہیں۔ فرمایا، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے حسن کی نشانی کس منہ سے تجھے جانے دوں؟ میں کیا جواب دوں گا حسن کو؟ حضرت امام قاسم کہتے، اگر آپ جانے نہیں دیں گے تو میں اپنے بابا کو کیا جواب دوں گا؟ کہا، تیری پھوپھی زینب نے تجھے بڑے نازوں سے پالا ہے میرے لال، میں تجھے کیسے جانے دوں؟ حضرت امام قاسم کا جب مکالمہ ہوا، مورخین نے بہت طویل مکالمہ لکھا ہے، لیکن اس کی طرف نہ جاتے ہوئے اللہ اللہ امام قاسم روتے ہوئے اپنی پھوپھی کی طرف گئے۔ توجہ کریں، اپنی پھوپھی کی طرف گئے اور پھوپھی کے قریب جا کر ابھی پھوپھی کو کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ امام قاسم کو روتے روتے اچانک ایک بات یاد آ گئی۔ ماضی کے جھروکے میں امام قاسم ڈوب گئے، ماضی کے ماحول میں امام قاسم ڈوب گئے۔ اللہ اللہ، امام قاسم کو دراصل اپنے ابا جان کی شہادت کا وہ آخری لمحہ یاد آ گیا۔ ہاں ہاں، جب حضرت امام حسن پاک کے منہ سے کلیجے کے ٹکڑے اور آٹے کٹ کٹ کے گر رہی تھی، اور اللہ اللہ پاخانے کے رستے سے آٹے کٹ کٹ کے گر رہی تھی، اس وقت امام حسن پاک کا چہرہ جب ہرا ہو گیا
گیا تھا زہر کی وجہ سے، تو امام حسن پاک نے اپنے بیٹے قاسم سے کہا تھا، قاسم میرے بیٹے ذرا قلم لانا اور ذرا کاغذ لانا کہ میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کو حیرت تھی کہ آج اتنی تکلیف میں جبکہ آنکھیں کٹ کٹ کے گر رہی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ سب جانتے ہیں آدمی کتنا ہی طاقتور ہو، آدمی کتنا ہی مضبوط ہو، اگر اس کو الٹی ہوتی ہے تو اس کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جس کی آنکھیں کٹ کٹ کے الٹی کے ذریعے نکل رہی ہو، اس وقت حسن پاک کا دل کیا کہتا ہوگا؟ یہ نبی کے شہزادوں کے ساتھ کیا ہے، ان بدبختوں نے، ان پلیدوں نے، اقتدار کی لالچ میں یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ امام حسن پاک نے ایک خط لکھا، چھوٹا سا خط لکھا، اور اس کے بعد کا بیٹا جس دن تو غمگین ہوگا اس دن اس خط کو پڑھنا، ابھی اپنے بازو پہ باندھ، جس دن تو مصیبت زدہ ہوگا، جس دن تو غمگین ہوگا اس دن اس خط کو پڑھنا۔ حضرت قاسم بھول گئے تھے اس خط کو، کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے اس دن کے بعد سے لے کر کربلا میں پہنچنے تک قاسم کو کبھی غمگین ہونے نہیں دیا۔ سارے غم کے گھوٹ خود پیے لیکن بھتیجے کو کبھی غمگین نہیں ہونے دیا۔ اور قاسم بھول گئے غم کسے کہتے ہیں، قاسم کو پتا نہیں تھا غم کسے کہتے ہیں، لیکن جب چچا کی زبان سے سنا تجھے شہید ہونے کے لیے نہیں جانے دوں گا، تو حضرت قاسم کو بابا یاد آیا۔ جب بابا یاد آئے تو بابا کی تحریر یاد آئی، بازو سے تحریر کھولی، کہا پہلے پڑھوں تو کھولا تو اس میں لکھا تھا، میرے بیٹے میرے دل کی چین، مجھے یقین ہے کہ تو اس وقت میدان کربلا میں ہوگا اور تجھ پر وہ مصیبت کی گھڑی ہوگی، جا میرے بھائی حسین پہ اپنی جان قربان کر کے بی بی زہرا کی بارگاہ میں مجھے سرخ روح کر دے، میرے خون کی تاثیر دکھا دے۔ اللہ اکبر، تحریر لی اور تحریر لے کر کے فوراً دوڑے آئے، چچا اب چچا کی اطاعت کروں یا باپ کی اطاعت کروں؟ یہ دیکھو میرا بابا شہادت کی سند دے گیا۔ یہاں رک کر کے میں ایک بات کہتا ہوں، ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا بدر الدین رحمت اللہ علیہ یہاں پر ایک بات کہتے تھے اکثر، وہ فرماتے تھے کہ جب یہ تحریر لے کر مولا حسن پاک کی تحریر لے کر امام حسین کی بارگاہ میں امام قاسم آئے، امام قاسم نے کہا چچا میرا بابا مجھے شہادت کی سند دے گیا ہے، میں نے بھی شہید ہونا ہے۔ اس وقت امام حسین نے وہ تحریر لی، دیکھا اور پڑھا، اور پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور اٹھا کر کے کہا اللہ تیرا حسین اس وقت مظلوم ہے، تو مظلوموں کی دعا سنتا ہے، آج جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن دعا قبول کرتا ہے، آج عاشورہ کی گھڑی ہے، عاشورہ میں دعائیں قبول ہوتی ہے، مولا تو مجاہدوں کی دعا قبول کرتا ہے، تیرا حسین جہاد میں ہے، مسافروں کی دعا قبول کرتا ہے، حسین اس وقت مسافر ہے تو مظلوموں کی دعا قبول کرتا ہے، اس وقت تیرا حسین مظلوم ہے، دعا کی قبولیت کی اتنی ساری وجوہات جمع ہو گئی، آج حسین اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میرے بھائی حسن نے نسل کی پرواہ نہیں کی اور اپنی نسل کو میرے قدموں پہ قربان کر دیا، تو مولا آج حسین دعا کرتا ہے کہ تو میرے بھائی کی نسل کو قیامت تک زندہ رکھنا۔ ندا آئی حسین تیری دعا قبول کی ہے، تیری نسل میں اور تیرے بھائی حسن کی نسل میں ایسا شہزادہ پیدا کریں گے جو مقام نبیوں میں تیرے نانا کو دیا ہے وہ مقام ولیوں میں اس کو عطا کریں گے، حسن کے بیٹے کو دنیا اس کو عبد القادر جیلانی کہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر تاجدار کربلا، شان غوث الورا۔ سبحان یہ اللہ اپنے سبحان مرشد غوث پاک کی شان ہے، کربلا میں مانگا ہے حسین نے غوث العظم دستگیر کو، اسی لیے غوث پاک مولانا بدر الدین کہتے تھے کہ غوث پاک منبر پر کہتے تھے کہ محمد عربی اپنے جد کریم ابراہیم کی دعا بن کر آئے ہیں اور عبد القادر جیلانی اپنے جد کریم امام حسین کی دعا بن کر آیا ہے۔ دعائے حسین ہے غوث پاک، غوث العظم دستگیر تو آئے۔ حضرت امام قاسم نے کہا چچا میرا بابا دے گیا تھے، حضرت امام پاک نے کہا اب میں روک نہیں سکتا، جاؤ جاؤ
تمہارے بابا حسن کا ماما تمہاری امی کے پاس ہے، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں باندھوں گا۔ جس کے دل میں جتنی مرادیں، چٹھیوں پہ چٹھیاں آ رہی ہے دعاؤں کے لیے، میں آخر میں دعا کروں گا سب کے لیے، لیکن آپ خود اپنی مرادیں دل میں لے۔ حسن پاک کے سپوت کی شہادت بیان ہو رہی ہے، حسن پاک کے شہزادے اس دل ربا کی شہادت بیان ہو رہی ہے، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ چاند شرما جائے۔ دلوں میں مرادیں لو، تمنائیں لو عقیدتوں کے ساتھ، اور شہادت امام قاسم ابن حسن سنو۔ اللہ اللہ کہا تیرے بابا کا امامہ اللہ میں اپنے ہاتھ سے باندھوں گا۔ بابا کا امامہ حسن پاک کا امامہ امام حسین نے قاسم پاک کو اپنے ہاتھ سے باندھا، اور اس کے بعد حضرت امام قاسم کی امی میدان کربلا میں موجود تھی۔ جب امام حسین امام قاسم کو گھوڑے پہ بٹھا رہے تھے تو حضرت امام حسن کی بیوی انہوں نے قاسم کو کہا گردن جھکا۔ قاسم نے گردن جھکائی، کہا پلٹ کے نہیں آنا۔ کیا دین سے محبت ہے ان بیویوں کو۔ نبی کے گھر کی بہوؤں کو تو دیکھیں، بیٹیاں تو بیٹیاں ہیں، بہوؤں کو دیکھیں، حضور کے گھر کی بہوؤں کو فرمایا پلٹ کے نہیں آنا، جا اور شجاعت کے جوہر دکھا۔ مدینے کے لوگ یا کوفہ کے لوگ باس آنا دیتے تھے کہ حسن کو جنگ کرنا نہیں آتی تھی، اس لیے حسن عجیب و غریب فیصلے کیا کرتے تھے۔ جا لڑ کے دکھا کہ جب بیٹے کو یہ جوہر شجاعت کے خدا نے دیے ہیں تو تیرے بابا کی شان کیا ہوگی۔ پلٹنا نہیں اور جان دے دینا۔ امام قاسم نے اپنی ماں کو آخری سلام کیا اور جیسے میدان کی طرف بڑھے، امام حسین ٹک ٹکی باندھ کر بھتیجے کو، بھائی کی نشانی کو دیکھتے رہے۔ امام قاسم جیسے میدان میں گئے ایسا لگتا تھا جیسے زمین پہ چاند اتر آیا ہو، اتنے خوبصورت تھے حضرت امام قاسم۔ امام حسن کے بیٹے تھے، امام حسن ہم شبیہ رسول تھے اور ان کے بیٹے تھے امام قاسم۔ ایسا لگتا تھا جیسے زمین پر چاند اتر آیا ہو۔ امام قاسم جیسے آئے اور آ کر کے کھڑے ہوئے، میں علی کا پوتا ہوں، کس کو بھیجتے میرے مقابلے میں بھیجو۔ تو عمر سعد نے کہا کہ ارزق تو جا اور تو اس سے لڑ۔ ارزق جو تھا وہ 1000 کے برابر مانا جاتا تھا، ہزاری اس کو، اور 1000 لوگوں کے برابر اس کو تنخواہ دی جاتی تھی، اس لیے کہ اگر وہ کسی چمڑے پر کھڑا ہو جائے، کئی لوگ مل کر کے اس کو کھینچے تو چمڑا پھٹ جاتا تھا، لیکن ارزق اپنی جگہ سے ٹلتا نہیں تھا۔ اتنا بڑا وہ بہادر پہلوان تھا، کوفہ میں صرف نہیں بلکہ پورے شام میں اس کی بہادری کے چرچے تھے۔ اس کو کہا عمر سعد نے کہ جا اور تو اس سے لڑائی کر، تو ارزق نے کہا یہ میری توہین ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے مجھے لڑنے کے لیے بیچتے ہو، کم سے کم میرے منصب کا خیال تو کرو، میرے منصب کا احترام تو کرو۔ عمر سعد نے کہا اسے بچہ مت سمجھ، وہ حسن کا بیٹا ہے، علی کا فاتح خیبر کا پوتا ہے، پوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جلسوں میں نہیں بیان کرتے تو کم سے کم چھپ چھپ کر تو سرگوشیوں میں حقیقت بیان کر ہی دیتے ہیں، کم سے کم حقیقت سرگوشیوں میں بیان کر ہی دیتے ہیں۔ اس لیے سرگوشیوں میں کرتے ہیں کہ کہیں حقیقت کھل جائے تو لوگ ہمیں چھوڑ کر کے اس طرف نہ چلے جائے۔ تو وہ کم از کم کان میں کہہ رہا تھا علی کا پوتا ہے، حسن کا بیٹا ہے، بچہ مت سمجھ۔ اس نے کہا لیکن میں نہیں جاؤں گا، میں پہلے اپنے بیٹے کو بھیجوں گا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور وہ بھی کوئی کم نہیں تھا، گھوڑے پر آیا۔ علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت علی اکبر کی شہادت بڑی تفصیل سے لکھی ہے، ابن جریر اور ابو مخنف وغیرہ نے جو ہے، اور حضرت جو ہے وہ فقیہ ملت نے بڑی تفصیل کے ساتھ شہادت امام قاسم کی لکھی ہے۔ لیکن میں کئی کتابوں کی شہادت کا گلدستہ یکجا کر کے اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے وہ عطر نچوڑ کر کے پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو دھیان سے سنیں۔ پہلا بیٹا آیا، وہ اتنا موٹا تھا اور اتنا مضبوط تھا کہ اس کے وزن سے مورخین لکھتے ہیں کہ عربی نسل کے گھوڑے کی پیٹھ لپ لپاتی تھی۔ وہ آیا اور اس نے جیسے ایک وار کیا مولا قاسم پر، تو حضرت قاسم کے ہاتھ میں جو ڈھال ہوتی ہے وہ ٹوٹ
गई पहले ही वार में। हजरत कासिम के हाथ की जब ढाल टूटी, हजरत इमाम अली मकाम ने हाथ उठा दिए, अल्लाह मेरे भतीजे की लाज रखना। हजरत मोहम्मद इब्ने अनस नाम के एक शख्स वहां मौजूद थे। इमाम हुसैन पाक ने फौरन ढाल दी, का बढ़ करके जाओ और कासिम के हाथ में थमाओ। उन्होंने इतनी फुर्ती से काम किया कि दूसरे वार से पहले इब्ने अनस ने ढाल पहुंचाई। हजरत इमाम कासिम ने जब उन तक ढाल पहुंची और आपने इतनी दूर घोड़ा किया और करके यूं जो है वो बढ़े, और बढ़ने के बाद एक यूं तलवार का वार किया कि उसके दो टुकड़े हो गए। करबला की दास्तान बुज़दिली नहीं सिखाती, तुम्हें यह भी सिखाती है कि जब दीन पर वक्त आए तो जान लेना जान देना ये मोमिन की शान हुआ करती है। नबी के घर के बच्चों की शान देखो, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। ये अली के खानदान की खुसूसियत है। अल्लाह अकबर, अली खुद शहीद हैं, उनके बेटे शहीद हैं, उनके पोते शहीद हैं, उनके नवासे शहीद हैं, उनका भाई शहीद है, उनका चचा शहीद है। शहीदों का खानदान है, असल भी शहीद है, नस्ल भी शहीद है, असल भी शरीफ है, नस्ल भी शरीफ है, असल भी वली है, नस्ल भी वली है, असल भी जली है, नस्ल भी जली है, असल भी चली है, नस्ल भी चली है। इब्तिदा में मोहम्मद अरबी है और इख्तिताम पे मोहम्मद इमाम मेहंदी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना मोतबर सजरा किसी का नहीं है, इतना गारंटेड सजरा किसी का नहीं है। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है, वो अली है। इमाम कासिम ने दो टुकड़े किए, दूसरा बदमस्त हाथी की तरह आ गया, खड़ा हो गया, उसको भी एक वार किया। और कैसे किया? पहले को काटा तो उसकी तलवार ले ली हाथ में और दूसरे पे वार। उससे कहा, और तू इतना बड़ा अपने आप को रुस्तम समझता है, देख तेरा भाई मुझे तोहफे में तलवार दे गया। उसको गुस्सा आया, एक वार किया, उसके भी दो टुकड़े किए और जग देख करके कांपने लगा और सोच रहा था कि मेरे दो बेटों को इसने कत्ल कर दिया। तीसरे को भेजा, तू जा। तीसरे को भी एक वार में। इमाम हुसैन दुआ करें, अल्लाह मेरे भतीजे की लाज रख, माँ का आंचल फैला हुआ है, मेरे बेटे की लाज रखना। उसके बाद 4 बेटे उसके जहन्नम में पहुंचाए। अब तो उसके पास कुछ था नहीं, वो खुद आया झूमता झामता, कहने लगा तूने मेरे 4 बच्चों को कत्ल किया, अब देख तेरा अंजाम क्या करता हूं, और तेरे घर के एक एक फर्द को कत्ल करूंगा, फिर भी मेरा गुस्सा खत्म नहीं होगा। उसने इतना कहा, हंस कर मौला कासिम ने कहा, इतना बड़ा जंगजू है, तुझे तो जीन कसना भी नहीं आती, बस जैसी का तुझे तो जीन। असल में जंग जब की जाती है तो उसमें तदबीर चली जाती है ताकि दुश्मन उसमें फंस जाए। का इतना बड़ा पहलवान है, तुझे तो जीन कसना भी नहीं आती है। वो असल में जब खुदा दीन लेता है, अकल होगी तो अहले बैत से लड़ाई क्यों लेगा? पहले तो अकल ही गई ना, पहले तो अकल ही गई ना। तो जैसे उसने जीन झांकने की कोशिश की, मौला कासिम ने उसको जोरदार वार किया। ये कहानी नहीं है, किस्सा नहीं है, ये नाविल निगारी नहीं है, खिताबत का जौहर नहीं है। जहां खिताबत कनीज बन के खड़ी होती है उसे अहले बैत कहते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दमिश्क के दरबार में कहा था, खिताबत हमारे घर की कनीज है, कनीज। कौन खिताबत करेगा उनके लिए? है किसी में ताकत? उनका चलना उन्वाने खिताबत बनता है, उनका चलना उन्वाने खिताबत बनता है, उनकी जिंदगियां उन्वाने खिताबत है, उनके फजाइल उन्वाने खिताबत है। मौला कासिम ने 2 टुकड़े किए, अब झल्लाया अमर साद। उसने कहा, बदबख्तो नामर्दो, एक एक करके जाओगे तो सब मर जाओगे। चारों तरफ से घेरो, 1000 लोगों को एक साथ भेजा, चारों तरफ से हसन के लाल को घेरा। गुस्से में थे, झल्लाए हुए थे, 5-5 को जहन्नम रसीद किया था। और जब हजार आए तो यूं तलवार चलाई कि खैबर याद आने लगा।
خیبر یاد آنے لگا، خندق یاد آنے لگی، احد کا مارکا یاد آنے لگا، اس لیے کہ علی کا پوتا شیر خدا کا شیر، تلوار چل رہی تھی اور پھر عمر سعد کہتا تھا وہ تو معاذ اللہ اس کے جملے ہے، وہ تو بھلا ہے، شکر ہے کہ پانی بند کیا، پیاسا ایسا لڑ رہا ہے تو پانی سے سیراب ہو کر کے کیا ہوتا، اچھا ہوا پانی بند کر دیا گیا، 3 دن کا پیاسا یوں لڑتا ہے، یعنی روحانیت کام کر رہی تھی۔ پانی کی اوقات کیا تھی؟ وہاں خون رسول اپنی طاقت دکھا رہا تھا، خون رسول اپنی طاقت دکھا رہا تھا، لڑتے رہے، لیکن جب چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، تیر پر تیر آ رہے تھے، نیزے مارے جا رہے تھے، آخرکار ایک تیر جو ہے پیشانی میں لگا، چکر سا آیا اور زمین پر آ گئے۔ جیسے زمین پر آئے ہیں تو زمین پر آنے کے بعد آواز لگائی، یا اماہو ادرکنی، اے میرے چچا میری طرف توجہ فرمائے، یا حسین ادرکنی، اے میرے آقا حسین میری طرف توجہ فرمائے۔ مولا حسین جو ہے دعا میں مصروف تھے، نگاہیں آسمان کی طرف تھی، جیسے حسن کا لال زمین پر آ گیا، وہ چاند سا لال زمین پر آ گیا، اتنی تکلیف تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ تکلیف کی وجہ سے قاسم اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، قاسم اپنی تکلیف کی وجہ سے زمین کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اور کچھ کتے جو ہے حضرت امام قاسم کے سینے کو اپنے پیروں سے روند رہے تھے۔ اللہ اکبر! بلکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت امام قاسم کی جسم سے روح نکلنے سے پہلے گھوڑوں کی ٹاپ سے امام قاسم کے سینے کو کچلا جا رہا تھا۔ ذرا سوچو کتنی دردناک شہادت ہے۔ ابن جریر نے لکھا ہے کہ امام حسن پاک کے شہزادے کو جب دوڑ کر کے آپ لینے کے لیے گئے تو حضرت امام قاسم کی روح قفص عنصری سے پرواز کر چکی تھی، حضرت قاسم شہید ہو چکے تھے۔ حضرت امام پاک نے قاسم کا جو ہے وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا ہوا لاشا دیکھا تو کہنے لگے، قاسم مجھے معاف کرنا، آنے میں تاخیر ہو گئی۔ مورخین نے لکھا ہے، جن لوگوں نے یہ تفصیل نہیں لکھی کم سے کم انہوں نے اتنا ضرور لکھا ہے کہ جب امام قاسم کا لاشا لے کر امام حسین جا رہے تھے تو قاسم کا سینہ امام حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا، اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کر جسم اتنا پھیل گیا تھا کہ امام قاسم کے پیر جو ہے زمین سے جو ہے وہ لگ رہے تھے۔ حضرت امام علی مقام نے جیسے قاسم کا لاشا خیمے میں لا کر کے رکھا، خیمے میں کوہرام مچ گیا، بیویاں رونے لگی۔ حضرت امام قاسم کی امی نے آنچل پھیلا کر کے کہا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری تیسری قربانی بھی قبول فرما لی۔ میرے اللہ، بی بی زہرا کی بارگاہ میں تو نے مجھے رسوا ہونے سے بچا لیا۔ امام پاک کی مظلومیت دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے، بیویاں روتی ہیں، انہیں سمجھائیں کہ لاشوں کو اٹھائیں، کہ گردن سنبھالیں، سر سنبھالیں۔ عجیب سا حال ہے، باہر کے ہنگاموں کو روکنا آسان ہے، اندر کے ہنگاموں کو روکنا آسان نہیں۔ ابھی یہی کچھ ہو رہا تھا، قاسم کا لاشا بھی گھر خیمے کے اندر آیا تھا، ابھی آنسو خشک نہیں ہوئے تھے کہ حضرت سکینہ عباس علمدار کے پاس آتی، چچا کبھی مانگا آپ سے کوئی چیز تو آپ نے کبھی تاخیر نہیں کی، دیکھو بھیا علی اصغر بے ہوش پڑا ہے، علی اصغر بے ہوش ہے اپنے جھولے میں، اسے ہوش نہیں ہے، کم سے کم اس کے لیے تو چند قطرے پانی کا انتظام کر دو۔ چچا آپ بڑے بہادر ہیں، عرب کے بہادروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، کیا آپ چند قطرے پانی کا مطالبہ اپنی سکینہ کا پورا نہیں کر سکتے؟ چچا اگر ٹھیک ہے مجھے نہ پلائیے تو نہ پلائیے، کم سے کم بھیا اصغر کو تو پلا دیں۔ حضرت عباس نے مشکیزہ اٹھایا، کندھے پہ ڈالا اور کہا، آقا حسین اجازت دیں میں پانی لانے جاؤں گا۔ نہیں عباس تم نہیں جاؤ گے، دیکھو سب خیمے تو خالی ہوں گے، کیا منہ سے تمہیں اجازت دو؟ جو جاتا ہے وہ واپس ہی نہیں آتا، جو جاتا ہے وہ لوٹ کر ہی نہیں آتا، تمہیں کیسے؟ نہیں آقا
میں سکینہ کی بات کو رد نہیں کر سکتا، میں لوٹ کر آؤں گا۔ مشکیزہ کندھے پہ ڈالا، مولا عباس غازی عباس کی شہادت پڑی جاتی ہے، دل میں مرادیں نے برکتیں پائیں، اللہ میری آپ سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ عباس نے کندھے پہ مشکیزہ رکھا۔ عباس اتنے اونچے قد کے تھے، امام عباس غازی عباس اتنے اونچے قد کے تھے کہ اونٹ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، اتنا قد اللہ نے اونچا دیا تھا، جسم بڑا مضبوط تھا، اور ان کو غازی مولا علی نے لقب عطا کیا تھا، مولا علی نے ان کو غازی کا لقب عطا کیا تھا۔ ایک جنگ میں بڑا لشکر تھا اور مولا علی اپنے بیٹوں کے ساتھ میدان میں حاضر تھے۔ توجہ کریں، بہت خاص بات غازی عباس کے بارے میں، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، مرادیں پوری ہو رہی ہے، جم کے بیٹھو، تھم کے بیٹھو، دل و دماغ کربلا کی طرف کر لو، قسمتیں تبدیل ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ ان کو غازی کا لقب مولا علی نے عطا کیا۔ کیسے؟ ایک جنگ میں تھے، بڑا لشکر تھا، اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ جنگ میں تھے۔ مولا کائنات نے کہا علی کا کون بیٹا ہے جو کھڑا ہو کر میدان جنگ میں جائے اور دشمنوں سے جنگ کرے؟ تو سب سے پہلے حسن اور حسین دونوں مولا کھڑے ہوئے۔ حضرت علی نے کہا میں نے نبی کے بیٹوں سے نہیں کہا، میں نے علی کے بیٹوں سے کہا ہے، حسن حسین تو نبی کے بیٹے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ میرا نسب، ان کا نسب، ان کا نسب میرا نسب، اور فاطمہ کی اولاد کا نسب میں ہوں، ان کا سبب میں ہوں۔ تو کہا میں نے علی کے بیٹوں کو کہا، نبی کے بیٹوں کو نہیں کہا، تم دونوں بیٹھ جاؤ۔ محمد بن حنفیہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا بابا 50,000 کا لشکر دے دو، میں ابھی جنگ کروں گا۔ اللہ مولا کائنات نے کہا تم بیٹھو۔ پھر اس کے بعد ایک اور صاحبزادے اٹھے، ابن حضرت ابو بکر ابن علی، کہا کہ بابا مجھے اجازت دے، کہا کہ نہیں تو بھی نہیں۔ پھر عباس، اس وقت تو ان کی عمر صرف 12 سال کی تھی، اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد عباس کہتے ہیں بابا میں جاؤں گا میدان میں۔ کتنی فوج لے کر؟ کہا کسی کو نہیں، اکیلا لے کر اکیلا جاؤں گا۔ اور بابا سن، تیرے عباس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، زبان ہلاؤں تو مر جائیں گے، آنکھ سے دیکھ لوں تو مر جائیں گے۔ لوگوں کو یہاں حیرت ہوتی ہے زبان سے کوئی کیسے مرے گا، آنکھ سے کوئی کیسے مرے گا، تو لوگ بخاری کی حدیث کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جس کو گھور لیتا ہے اس کی بنی بگڑ جاتی ہے، جس کو پیار سے تک لیتا ہے اس کی بگڑی بن جاتی ہے۔ تو عباس نے کہا آنکھ وہ رکھتا ہوں کہ مر جائیں گے، زبان وہ رکھتا ہوں کہ مر جائیں گے۔ جیسے عباس گھوڑا دوڑا کے آگے بڑھے، مولا کائنات نے کہا او میرے قاسو تو اتنا خوبصورت ہے کہیں تجھے دشمنوں کی نظر نہ لگ جائے، غازی واپس آ، واپس آ، واپس آ۔ اس دن سے پورا خاندان 12 سال کی عمر سے عباس کو غازی کہہ کے پکارتا تھا۔ یہ غازی عباس کی شان ہے، یہ غازی عباس کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وفا کا دوسرا نام عباس، وفا کا دوسرا نام عباس، سنگت کا دوسرا نام عباس، اللہ اللہ محبت کا دوسرا نام عباس، وعدہ نبھانے کا دوسرا نام عباس، سنگت نبھانے کا دوسرا نام عباس، سوتیلے رشتے کو نئی جان دے کر محبت کا لباس پہنانے والی ذات کا نام عباس۔ عباس نے رکھا کندھے پر مشکیزہ اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی، گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ وہ لومڑیاں شامی لشکر کی جو گھیر کر کے کھڑے تھے فرات کو، تلوار چلانے لگے عباس۔ ضرب حیدری، اللہ اللہ، یہ تلوار تھی یا اللہ کا قہر تھا؟ عباس کی تلوار سے گاجر مولیوں کی طرح جو ہے وہ کٹتے جا رہے تھے۔ المختصر جناب عباس ٹائم ختم ہو رہا ہے، جلدی جلدی چلو، بہت تیزی سے چلو، شہادت امام حسین بھی پڑھنا ہے، جلدی جلدی چلتے ہیں۔ توجہ کریں، غازی عباس نے افراد کے اندر اپنے گھوڑے کے پیر ڈال دیے، اور جب گھوڑے کے پیر ڈالے نیچے اتر گئے، پانی کے اندر کھڑے ہو گئے، جلدی سے مشکیزہ بھرا۔ مشکیزہ بھرنے کے بعد عباس نے جو ہے کندھے پہ مشکیزہ ڈالا، ڈالنے کے بعد جو ہے چلو میں پانی اٹھایا، اٹھانے کے بعد جیسے ہی منہ کے قریب کیا، اللہ اللہ، ضمیر نے آواز دی عباس فاطمہ کا لال پیاسا، سکینہ پیاسی، اصغر پیاسا، تو کس منہ سے پیے گا؟ چھوڑ دیا، آل نبی کے لیے پانی نہیں، میں نہیں پیوں گا۔ گھوڑے سے کہا تو پی، گھوڑے نے منہ اٹھایا، گویا کہ کہا
आका नहीं पीता मैं कैसे पी सकता। घोड़े पर बैठे निकले। शिमर की आवाज आई, अगर ये पानी पहुंच गया खैमे आले मोहम्मद में, तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। अब तक तो यजीद के लिए लड़ रहे थे, अब अपनी जान के लिए लड़ो। पानी चला गया तो एक भी बचकर नहीं जा सकता। लड़ते लड़ते एक बदबख्त ने हजरत अब्बास के बाजू पे हमला किया। एक बाजू कटा, दूसरे बाजू में मशकीज़ा पकड़ा, तलवार भी और मशकीज़ा भी एक हाथ में। दूसरा बाजू काट लिया तो अब्बास ने दांतों में मशकीज़ा पकड़ा और घोड़ा दौड़ाते रहे जनाबे अब्बास। गाजी अब्बास घोड़े को तेजी से दौड़ा रहे थे। सकीना और असगर की प्यास बार बार बेकरार और बेचैन कर रही थी। खैमे के बिल्कुल करीब आए, चारों तरफ से जालिमों ने घेर लिया। एक मनहूस आवाज गूंजी, मशकीज़े पे तीर चला दो। एक बदबख्त ने ऐसा निशाना लगाया कि मशकीज़े पे तीर चलाया, सारा पानी बहा, मशकीज़े को चीरते हुए सीने पे तीर लगा। आप जानते हैं बाइक से कोई बंदा गिरता है तो सोचता है कि अपने बाजों पे गिरूं ताकि जिस्म छलनी ना हो। अब्बास घोड़े से जमीन पे आ रहे थे, बाजू तो पहले ही कट चुके थे। आज भी करबला में अब्बास के बाजुओं की मजार अलग है, जिसमें अब्बास अलग है और बाजू अब्बास जहां कटे थे वो अलग है। बाजू कट गए, कटे हुए बाजू। आदमी गिरता है तो बाजुओं का सहारा लेता है, वहां तो बाजू कट चुके थे, बाजू कटे हुए हैं। जनाबे अब्बास जब घोड़े से नीचे आए तो फूट फूट कर रोने लगे। एक बदबख्त ने ताना दिया, मौत के डर से रोते हो? का मौत के डर से नहीं, इसलिए रो रहा हूं कि मेरी प्यारी सकीना की तमन्ना मैं पूरी न कर सका। और उसके बाद अब्बास ने आवाज दी, आका हुसैन मेरी खबर लीजिए। मौला हुसैन तशरीफ लाए। आने के बाद देखा अब्बास के सीने में जो है वो तीर पे वस्त था। सर उठाया, जानों पे रखा, अपने अमामे के शिमले से गुबार चेहरे का साफ किया और हाथ चेहरे पे फेरा, आंखें खोल दी। अब्बास मुस्कुरा रहे थे। मौला हुसैन ने कहा, अब्बास मेरे भाई, तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई, तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई। मेरा परचम अब कौन उठाएगा? मेरा अलम कौन उठाएगा? अब्बास तू क्या गया? अब्बास मुस्कुरा रहे थे, कहते थे हुसैन आप मुझसे राजी? हुसैन कहते हैं अब्बास मैं तुझसे राजी, मेरा अल्लाह भी तुझसे राजी। बताओ क्या देख रहे हो? अब्बास ने कहा, खुली आंखों से कौसर के किनारे पर अम्मी फातिमा को देख रहा हूं, नाना जान रसूल पाक को देख रहा हूं, बाबा अली मुर्तजा को देख रहा हूं। और ये कहते हुए आंखें बंद कर ली और मौला हुसैन के जानों पर जान जाने आफरी के हवाले की। इमाम पाक ने अब्बास का लाशा उठाया, बोझल कदमों से घर आए, खैमे में आए। सकीना ने जब चचा का लाशा देखा, बड़ी चाहती थी, बहुत मोहब्बत करती थी, बड़ा प्यार था अब्बास को सकीना से, सकीना से अब्बास को। अब्बास, चचा अब्बास आप क्यों सो गए? आप क्यों चुप हो गए? मैंने आपको पानी लाने के लिए कहा था, इसलिए आप मुझसे नाराज हो गए। सारी घर की खवातीन रोने लगी। सकीना को सीने से चिमटाया और कहा, बेटी जो दुनिया से चले जाते हैं फिर वो बोला नहीं करते। अभी इधर एक इम्तिहान था, रोने का माहौल था। ऐसे में हम शबी पैगंबर अली अकबर सामने आए। बाबा सब गए, मुझे भी करबला में जाने की इजाजत दे। चचा अब्बास के बाजू कट गए, सब कुछ हो गया, मुझे भी जाने की इजाजत दे। हजरत इमाम पाक ने देखा, ऐसा लगा कि गशी की कैफियत तारी ना हो जाए, गशी की कैफियत तारी ना हो जाए। हम शबी के पैगंबर, हम शबी के रसूल, चांद सा बेटा, 18 साल का जवान बेटा, सब खैमा पूरा खाली हो गया और एक बेटा जो हम शबी रसूल है। बेटे तो और भी है लेकिन ये एक बेटा हम शबी रसूल, नबी का हम शक्ल पैगंबर। जब हुजूर ने विसाल किया था तो सैयदा बीबी ज़हरा हम शक्ल पैगंबर थी।
پھر امام حسن ہم شکل پیغمبر تھے اور خاندان میں اب حضرت علی اکبر ہم شکل پیغمبر تھے. جیسے بیٹے نے کہا زندگی میں ہر ناز اٹھائے گئے تھے, اب نہ کہے تو کس منہ سے کہیں اور ہاں کہے تو کس منہ سے کہیں, لیکن ضد کیسے توڑی جا سکتی ہے. المختصر یہ کہ امام حسین نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا اور امامہ باندھ کر کے گھوڑے پہ بٹھایا اور گھوڑے پہ بٹھا کر کے کہا بیٹا جاؤ اور جا کر اللہ کے دین پر اپنی جان قربان کر دو. حضرت علی اکبر میدان میں گئے. ایسا لگتا تھا کہ کربلا کا چپا چپا حسن علی اکبر سے منور ہو گیا. اتنے خوبصورت تھے کہ سامنے والا لشکر دم بخود تھا اور کہتا تھا یہ نبی کیسے آ گئے. تو کہا گیا نبی نہیں, یہ ہم شکل پیغمبر حسین کا بیٹا آیا ہے. ان لوگوں نے لڑنے کی ہمت نہیں کی. آپ پکارتے رہے آؤ کون میرا مقابلہ کرے گا, آؤ کون میرا مقابلہ کرے گا, آؤ کون میرا مقابلہ کرے گا. کسی میں ہمت نہ رہی تو حضرت علی اکبر رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے خود ہی آگے بڑھے کہ میں علی ابن حسین ابن علی ہوں اور میں اہل بیت میں سے ہوں. اللہ اکبر. آگے بڑھے اور میں منا میں سرا پر جو ہے وہ ان کو پیچھے کھسکاتے رہے, خوب ٹکڑے کیے دشمنوں کے اور پلٹ کر کے آئے بابا کے پاس. ابا جان تھوڑا سا پانی پلا دو, ایک ایک کی بیوی کو بیوہ کروں گا, ایک ایک کی اولاد کو یتیم کروں گا, تھوڑا سا پانی پلا دو. مولا حسین نے بیٹے کی پیاس کا سنا, انگوٹھی نکالی, منہ میں دی چوس لو. انگوٹھی چوسی, پھر پلٹ کر گئے, پھر طلب کیا مقابل, کوئی نہیں آیا تو پھر گھسے, پھر خوب نقصان کیا, پھر پلٹے. بابا بہت پیاس لگی ہے, کچھ پانی پلا دے. امام پاک نے کہا بیٹا جب ہمیں پیاس لگتی تھی سفر میں اور پانی نہیں ہوتا تھا تو نانا جان اپنی زبان چساتے تھے, بیٹے لو میری زبان چوس لو. جوان بیٹے کو 56 سالہ میرے امام نے اپنی زبان چسائی اور جب زبان چسائی علی اکبر گئے. امام حسین دل میں کہتے تھے اکبر پلٹو تو صحیح, آخری بار چہرہ تو دکھاؤ, آخری بار چہرہ تو دکھاؤ. اکبر پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہے. مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضرت شہر بانو جو ہے وہ خیمے میں سے جو ہے جھانک کر کے دیکھتی تھی, اپنے لگتے جگر کو جاتے ہوئے دوپٹے سے زینب آنسو پوچھتی تھی, کیونکہ اب سب جانتے تھے کہ علی اکبر کا یہ جانا آخری جانا ہے, اب کبھی اکبر پلٹ کر نہیں آئیں گے. ادھر علی اکبر تیسری مرتبہ حملہ آور ہوئے. شمر نے آواز لگائی چاروں طرف سے گھیر لو, چاروں طرف سے گھیر لیے گئے. اتنے تیر چلے کہ نازنین بدن پر جو ہے وہ کئی زخم آئے اور اس کے بعد جو ہے ایک ایسا نیزہ سینے میں مارا کسی بدبخت نے کہ حضرت علی اکبر تصویر مصطفیٰ زمین پر آ گئی. تصویر مصطفیٰ کیا زمین پر آئی, گویا کہ آج فرشتوں کی چیخیں نکل گئی ہوگی. اللہ اکبر. ذبح عظیم کی تفسیر پوری ہو رہی ہے. ابراہیم خلیل اللہ بیٹے کو ذبح کرنے سے پہلے آنکھوں پہ پٹی باندھ رہے تھے, بیٹے کا چہرہ زمین کی طرف رکھ رہے تھے تاکہ بیٹے کا چہرہ نہ دیکھ سکوں. آنکھوں پہ پٹی باندھ رہے تھے, ہاتھ پیر باندھ کر کے چھری چلانے والے تھے, لیکن فدیے میں دمبا آ گیا تھا. لیکن اللہ اللہ آج کا دن کیسا دن تھا, ہم شبیہ پیغمبر زمین پر ہے. مولا حسین کو آواز لگائی, مولا حسین دوڑ کر اپنے بیٹے کی مدد کے لیے گئے تو کیا دیکھا کہ اشقیاء کا لشکر ہٹ چکا تھا اور علی اکبر کے سینے میں ایک نیزہ گھسا ہوا تھا. مولا حسین نے تپتی ہوئی کربلا کی ریت پر اپنے آپ کو بٹھا دیا اور حضرت علی اکبر کا سر اپنے زانوں پہ لیا, چہرے پر ہاتھ ملنے لگے. بیٹے نے آنکھیں کھولی, آنکھیں کھول کر کہا بیٹا کیا حال ہے. علی اکبر نے کہا بابا سب تو ٹھیک ہے لیکن سینے کا درد برداشت نہیں ہوتا. میرا بابا میرے سینے سے نیزہ نکالے, دیکھیے پھر میں پھر جنگ کرنے کے لیے جا سکتا ہوں. اے میری قوم کے جوانوں, اے خواتین و حضرات, اہل بیت کی محبت میں گھنٹوں بیٹھ کر وفاداری کے ساتھ سننے والوں, بیٹا اگر تیز بائک چلاتا ہوا سامنے سے گزرے تو ماں باپ کے دل میں دل نہیں رہتا جب تک وہ گھر لوٹ کر نہ آ جائے. حسین پاک کا جوان سال بیٹا 18 سال کا کڑیل جوان باپ کی گود میں سر رکھ کے کہہ رہا ہے بابا
بہت سینے میں تکلیف ہے، نیزہ نکالتے میں پھر جنگ کروں گا۔ مولا حسین نے 18 سال کے بیٹے کا سر کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ رکھا، 56 سالہ پوری طاقت کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد امام نے جیسے ہی بیٹے کے سینے سے جو ہے وہ نیزہ کھینچا، ابن عساکر کہتے ہیں کہ جیسے نیزہ کھینچا، نیزے کی انی پر علی اکبر کا دل نکل آیا۔ علی اکبر کا دل، علی اکبر کا دل نکل، بیٹے کا 18 سال کے بیٹے کا دل امام نے نیزے کی انی پر دیکھا۔ ابن عساکر کہتے ہیں 56 سال کی عمر تک امام حسین کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا، لیکن جب بیٹے کا دل آپ نے نیزے کی انی پر دیکھا تو امام پاک کے سارے بال سفید ہو گئے۔ 18 سال کے بیٹے کا لاشا امام حسین گود میں لے کر جب خیمے کی طرف بڑھے، زینب کہتی تھی شہربانو میرے بھائی کو دیکھ، 18 سال کے بیٹے کی شہادت نے آج حسین کو بوڑھا کر دیا، میرا بھیا بوڑھا ہو گیا، آج غم بیٹے کا میرا بھائی برداشت نہ کر سکا۔ اللہ اکبر، حسین نے جوان سال بیٹے کی لاش کو زمین پہ رکھا، اور اللہ اللہ بیویاں حسرت و یاس کا پیکر بن کے کھڑی ہے۔ گفتگو اختتام کی طرف جاتی ہے، بیویاں حسرت و یاس کا پیکر بن کے کھڑی ہے۔ حسین کربلا میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اب خیمے خالی ہو گئے، اب کوئی نہیں بچا، ایک بے ہوش بیمار بیٹا گھر میں ہے، دودھ پیتا بچہ کبھی بے ہوش ہوتا ہے کبھی ہوش میں آتا ہے۔ امام کربلا کے میدان میں جان دینے کے لیے تیاری کرتے ہیں، ایسے میں حضرت شہربانو حضرت زینب دونوں آ کر کھڑی ہو گئی۔ حسین تیری بہن نے تجھ سے جب جو مانگا تو نے عطا کیا، آج تیری بہن تجھ سے کچھ مانگنے آئی۔ امام نے کہا سب تو لٹ گیا، آج تیرے بھائی کے پاس دینے کے لیے ہے کیا؟ کچھ نہیں بچا، سب لٹ گیا۔ مال و دولت تو مدینے میں لٹایا، یہاں تو زندگی بھر کی کمائی بھی لٹا دی، کچھ نہیں بچا، کیا مانگنے آئی ہوں؟ کہا کہ معصوم بچہ رو رہا ہے، بے ہوش ہوتا ہے، ہوش میں آتا ہے، کبھی مٹھیاں کھولتا ہے کبھی مٹھیاں بند کرتا ہے، کبھی پیر پھیلاتا ہے کبھی سمیٹ لیتا ہے۔ حسین جاؤ پانی کا سوال کرو۔ بچوں کو تو کافر بھی پانی پلا دیتے ہیں، ایک چلو پانی سے کم میں بھی اس کی پیاس بچ جائے گی۔ اشقیہ سے کہنا بچے کے بہانے ہم نہیں پیئیں گے، خود بچہ لے کر جاؤ اور کہنا کہ اس کو پلا دو۔ جو پیروں سے چل کے جا سکتے تھے حسین نے دین کے لیے ان کو گھوڑے پہ بٹھا کے بھیجا، لیکن جو جا نہیں سکتا تھا اس کو گود میں لیا، بلکہ گود میں لینے سے پہلے کا زینب میرے گھر کی روایت مانگنا نہیں دینا ہے۔ زینب نے کہا فاطمہ کے نام کا واسطہ میری سن لے میرے بھائی۔ امام نے ان کا سوال پورا کرنے کے لیے روتے ہوئے بچے کو گود میں لیا، پیدل آگے بڑھے، اشقیاء آپس میں باتیں کرنے لگے، حسین پیدل آ رہا ہے، شاید بیعت کر لے گا، سب لٹ گیا ہے۔ لیکن جب مولا حسین پہنچے تو اس نے کہا، شمر نے، حسین کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو اگر تمہاری نظروں میں مجرم ہے تو ہم ہیں، اس بچے نے کیا بگاڑا ہے، اس بچے کو کچھ پانی پلا۔ میری بہن نہ کہتی میں کبھی نہیں آتا۔ آئے، ان کے دل کتنے سخت تھے، ان کے دل کتنے سخت تھے۔ جب مولا حسین نے کہا پانی پلا دو، شاید اس کے بدلے میں ساقی کوثر سے کچھ انعام دلوا دو، تھوڑے سا پانی پلا۔
انہوں نے کہا حسین آپ کے ساتھ بچے بہت ہیں, ابھی اس کو لائے ہو, دھیرے دھیرے پھر اور لاتے جاؤ گے تو کیا ہم پانی ہی پلاتے رہیں گے؟ ایک بدبخت نے کہا وہ دیکھ حسین فرات کیسے ٹھاٹے مار رہا ہے, موجے لے رہا ہے, کتوں کو پلائیں گے, سور کو پلائیں گے, یہود و نصارہ کو پلائیں گے, حتیٰ کہ کافروں کو پلائیں گے, لیکن تم کو ایک قطرہ نہیں دیں گے, ایک قطرہ نہیں دیں گے. مولا حسین نے جیسے ہی سنا کہا بچے کو پانی پلاؤ, مجھے نہیں. اتنے میں عمر سعد نے کنکھیوں سے اشارہ کیا اور کہا حسین بیٹے کے رونے کا اتنا خیال ہے تو لے, آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا. اور اس کے بعد اس نے حرملہ بن کاہل پلید کو کہا تیر چلانے کے لیے, اشارے سے حرملہ بن کاہل نے جو ہے وہ کمان پر تیر چڑھا دیا. تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جنگ کے اندر دو قسم کے تیر ہوتے تھے, ایک انسانوں پہ چلانے کے لیے اور ایک گھوڑوں پہ چڑھانے کے لیے, اس لیے کہ گھوڑے کی چمڑی انسانوں سے کچھ زیادہ سخت ہوتی ہے. اللہ اس نے گھوڑوں پہ چلانے والا تیر جو ہے وہ کمان پہ رکھا اور معصوم علی اصغر کے حلق کا نشانہ بنا کر ایسی تیزی سے چلایا کہ حلق اصغر کو چیرتے ہوئے امام حسین کے بازو میں وہ تیر لگ گیا اور ننھے سے معصوم بچے نے ایک ہلکی سی جھرجھری لی اور ہمیشہ کے لیے باپ کی گود کے اندر دم توڑ دیا. امام حسین نے ہلکی سی معصوم چیخ کے بعد جب بچے کی طرف دیکھا تو بچہ گود کے اندر آخری ہچکی لے رہا تھا. مولا حسین پاک نے جلدی سے تیر حلق سے نکالا تو جیسے حلق سے تیر نکلا خون کی پھوار امام علی مقام کے چہرے پہ پڑی. امام نے کہا اللہ تو نے 18 سال کی قربانی قبول کی تھی, یہ ننھی سی 6 مہینے کی قربانی بھی قبول کر لے. اور جب اصغر کا لاشا لے کر کے امام پاک خیمے کی طرف آئے تو بیویاں باتیں کرنے لگی, دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے نا کہ وہ بچے کو بچہ سمجھ کر پانی پلا دیں گے, بچے کو بچہ سمجھ کر پانی پلا دیں گے, بچے کو بچہ سمجھ کر پانی پلا دیں گے. پلا دیا نا پانی, بچہ چپ ہو گیا نا, اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں, رونے کی آواز نہیں. زینب نے ہاتھ آگے بڑھا دیے, بھیا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ وہ بچے کو ضرور پانی پلا دیں گے, لیکن جیسے امام نے کہا ہاں میری بہن, انہوں نے میرے بچے نے پانی تو پیا لیکن ان بدبختوں کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اپنے نانا ساقی کوثر کے ہاتھ سے پانی پیا. اصغر کا لاشا دیکھ کر خیمے میں کوہرام مچ گیا. بیبیاں زار رونے لگی. سکینہ اصغر کو لپٹ گئی. بھیا میں کس کا جھولا جھلاؤں گی, میرے ساتھ کون کھیلے گا, بولو تو صحیح کیوں چپ ہو. ابھی یہی سب ہو رہا تھا. اب امام پاک کی شہادت بھی سن کر گفتگو ختم کرتے ہیں. یہی سب کچھ ہو رہا تھا. خیمے میں رونے کا ایک ماحول تھا, آنسو ہی آنسو تھے, ہچکیاں تھی, سسکیاں تھی. ایسے میں گھوڑے کے ٹاپوں کی زور کی آواز آنے لگی. امام نے آنسو پوچھے آستین سے اور خیمے کے باہر نکلے تو کیا دیکھا, ایک گھوڑ سوار تیزی سے خیمے کی طرف آ رہا ہے. امام نے اپنے گالوں پہ ہاتھ رکھا, یا اللہ اب کون سی مصیبت آتی ہے, لشکر تو ادھر ہے, ادھر سے کون گھوڑ سوار آتا ہے. جیسی گرد و غبار چھٹا, گھوڑ سوار رکا, اس کا گھوڑا پسینے میں شرابور تھا, وہ پورا پسینے میں شرابور تھا. امام کا چہرہ دیکھا, قدم چومے, امام آپ یہاں, امام آپ یہاں, میں تو آپ کے لیے کوفہ جا رہا تھا. امام نے پوچھا تجھے کیسے پتا کہ میں کوفہ گیا؟ کہا کہ جب آپ مکے میں تھے میں آپ سے ملتا تھا, میں کوفہ کا رہنے والا ہوں. میں حج کے لیے گیا تھا, لیکن حج کر کے جب میں مدینہ منورہ گیا تو میں نے دیکھا ایک ننھی سی بچی برقع پہن کر روزانہ رسول اللہ کے مزار پہ آتی اور در رسول پہ کھڑے رہ کر صرف روتی. لوگ اس سے پوچھتے بی بی تم کون ہو, تمہارا کام کیا ہے, تم کیوں روتی ہو؟ تو وہ پوچھتی تھی تم کہاں کے ہو؟ تو لوگ اپنے علاقے کا نام بتاتے تو وہ کہتی تم سے مجھے کوئی کام نہیں. ایک دن میں نے ہمت کیا کہ یہ برقع پوش چھوٹی سی ننھی سی لڑکی یہ روز روتی ہے, صبح سے شام تک
नबी की चौखट पे खड़ी रहती, सिर्फ रोती ही है। मैंने सोचा कि मैं भी तो चलूं, पूछूं ये क्या कुछ तो इसका सवाल होगा, कुछ तो इसका काम होगा। मैं गया, मैंने कहा बीबी तुम कौन हो, क्यों रोती हो तुम, क्यों रोती हो, क्या हुआ, किसने सताया तुम्हें? तो उसने मुझसे भी यही पूछा, तुम कहाँ के हो? मैंने कहा मैं कोफा का हूं। तो कहा तुम मेरे काम आ सकते हो। कहा कि मैं हुसैन इब्न अली की बेटी, हुसैन इब्न अली की बेटी सुगरा फातिमा हूं। मेरा नाम सुगरा है। मेरे बाबा जब मक्का गए तो मैं बहुत बीमार थी, बुखार में थी। मेरी जिद के बाद भी मुझे किसी ने साथ नहीं ले गए। मुझे कहा था तुम अच्छी हो ना, खत लिखना, अली अकबर आकर तुम्हें ले जाएंगे। मैंने बहुत खत लिखे लेकिन मेरे खत का कोई जवाब नहीं आया। मैंने बहुत खत लिखे, मेरे खत का कोई जवाब नहीं आया। और मेरे चचा मोहम्मद बिन हनफिया ने मुझसे कहा कि तुम्हारे बाबा जब तक मक्के में थे बराबर खत आ रहे थे, अब वो मक्के से निकल के कूफा गए, कमोबेश 6 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं है, कोई गुफ्तगू नहीं है। आप कूफा के रहने वाले, मेरे बाबा कूफा गए लेकिन कोई खबर नहीं है। एक काम करें ना, मेरा खत ले जाए, मेरे बाबा को दे देना। देखो अगर आप मेरे बाबा तक ये खत पहुंचा दोगे ना तो मेरे बाबा बड़े सखी हैं, वो तुम्हें बहुत मालो दौलत देंगे और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। मेरा खत ले जाओगे ना? उन्होंने कहा बीबी मैं आपके खानदान का गुलाम हूं, मैं आज ही जाऊंगा आपके खत के लिए, आज ही रवाना हो जाऊंगा। तो कहा रुको फिर मैं अपने घर से आती हूं। कुछ बाल्टियां, गिलास, चक्की लाई और कहा देखो मेरा खत ले जाओ, मैं इनाम के तौर पे दे रही हूं। मैंने कहा बीबी मुझे इसकी जरूरत नहीं, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है। कहा ये फातिमा ज़हरा की चक्की है, ये फातिमा ज़हरा का कटोरा है, ये फातिमा ज़हरा का सामान है, मेरी दादी का, ले जाओ। मैंने कहा मुझे आप दुआ दे दे बस। तो कहा फिर एक काम करो, ये गठरी है, कपड़े की गठरी, ये कपड़े की गठरी मेरा भैया जब हमारे घर से गया था तो 1 महीने का था, 6 महीने हो गए, 6-7 महीने का मेरा भैया अली असगर है। मैंने उसके लिए कपड़े सिल रखे, ये उसके खिलौने, ये उसके नए कपड़े, ये उसके खेलने की चीजें ले जाना और ले जा करके मेरे बाबा को दे देना। वो सवार जैसे ही पहुंचा कहा कि सुगरा का खत है, ये खत लीजिए। इमाम ने खत लिया और खत लेकर के जैसे ही खेमे की तरफ बढ़े कहा रुकिए रुकिए, आप अपनी अमानत ले जाइए। कहा क्या अमानत है? कहा वो उस बीबी ने जिसका नाम सुगरा था उसने गठरी दी है। कहीं गठरी काहे की है? तो कहा कि इसमें अली असगर के खिलौने और कपड़े हैं। कहा कि ये अली असगर को कपड़े और खिलौने दे। खत ने तो बाद में असर दिखाया, जब वो गठरी खोली गई एक तरफ असगर का लाशा पड़ा था और गठरी में अली असगर के नए कपड़े और खिलौने। दीन की हिफाजत करने वालों का इम्तिहान सब लुटा है, सब लुटा है, सब गया है, सब खत्म होकर दीन बचाया है। नन्हे से बच्चे के कपड़े देखे, कोहराम मच गया। खत खोला, क्या था? शिकायतें शिकायतें शिकायतें। अब्बा मैं आपसे नाराज हूं, अली अकबर जब तू आएगा ना घर लौट कर तो देखना मैं तुझसे कितनी नाराजगी के बदले लूंगी। कासिम वादे कर गए थे, भूल गए मेरा वादा। सबसे शिकायत, खत पढ़ते जाते थे, रोते जाते थे, शिकवे और शिकायतें थी। वो खत इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक देगा तो मैं कभी आपको पढ़ करके पूरा खत इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। इमाम पाक ने कोहराम मचा हुआ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिस्तर पे लेटे लेटे रो रहे हैं। कहते बाबा सब जा चुके, अब मैं भी जाना चाहता हूँ। सब जा चुके, अब मैं भी जाना चाहता हूँ। मौला हुसैन ने कहा बेटे नहीं, तुमने नहीं जाना। अली हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बाबा आप मुझे बीमार समझ के रोकते हैं। ये देखिए
मैं चलने के काबिल हो गया हूँ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और जैसे ही खड़े होने लगे झट से जमीन पे गिर गए। इमाम हुसैन ने कहा, बेटे तुमने नहीं जाना, हुसैनी सैयदों का सिलसिला तुमसे जारी रहेगा। सीने से लगाया, सीने की अमानत सीने में मुंतकिल की और उसके बाद अब मेरे इमाम की बारी थी। पूरा खैमा खाली हो गया था, पूरा खैमा लुट चुका था। इमाम पाक ने घर वालों को सब्र की नसीहत की। ज़ैनब, शहर बानो, उम्मे रुबाब, लैला, सकीना सबको मुखातिब करके कहा, मेरे बाद मातम नहीं करना, सरों को नहीं नोचना, कपड़े नहीं फाड़ना। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, ज़ैनुल इबाद तुम मेरे बाद इस काफले के सरदार रहोगे, तुम ही इस काफले की क़यादत करोगे। अभी तुम लोगों को बहुत रोना है, बहुत इम्तिहान देना है, बहुत आजमाइशों से गुजरना है, बहुत तकलीफों से गुजरना है। इमाम पाक कहते जा रहे हैं, खैमे में कोहराम मचा जा रहा है। और उसके बाद इमाम अली मकाम नसीहतें करते हैं और आखिरी जुमला जो मेरे इमाम ने कहा, खैमे में कोहराम मच गया, नाना की बारगाह में जाना तो मेरा सलाम पेश करना और नाना को एक एक बात इन जालिमों की सुनाना कि इन लोगों ने करबला में मेरे साथ क्या सुलूक किया, मेरे बच्चों को लूटा, मेरे घर को लूटा, मेरे मासूम बच्चे को ज़बह किया, मेरे 18 साल के बेटे को ज़बह किया, मेरे कासिम की लाश पे घोड़े दौड़ाए, मेरे अब्बास के बाजू काटे। ये पूरी दास्तान एक एक करके मेरे नाना को सुनाना। सैयदा ज़ैनब रो रही है। ऐसे में इमाम पाक अपने हाथों से नाना जान का अमामा अपने सर पे सजाते हैं, जाफर तैयार का पटका बांधते हैं, जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में लेते हैं और उसके बाद जब जाने की तैयारी करते हैं, सैयदा ज़ैनब ने कहा, रुको रुको, ठहरो ठहरो हुसैन। इमाम ने कहा, किसी आजमाइश में अब मुझे मत डालो, बात क्या है? सैयदा ज़ैनब ने कहा, हुसैन रुको। एक गठरी खोली, गठरी खोलने के बाद उसमें तकरीबन 17 पेवंदों से ज्यादा एक दुपट्टा था। बस गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, शहादत पढ़ लो, फिर जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह आइंदा साल शहादत के बाद के वाकयात आइंदा तफसील से सुनाऊंगा। लेकिन इमाम की शहादत, इमाम पाक की शहादत, सैयदा ज़ैनब ने एक गठरी खोली, गठरी जैसे ही खुली, गठरी खुली, सैयदा ज़ैनब ने एक 17 पेवन वाला जो जगह जगह से फटा हुआ था एक दुपट्टा निकाला और दुपट्टा निकाल के कहा, हुसैन इस दुपट्टे को पहचानते हो? हुसैन इस दुपट्टे को पहचानते थे। बोला, हुसैन देखो। हाँ बहन। हुसैन तीसरी रमजान थी, तीसरी रमजान थी, 11 हिजरी थी, जब बीबी ज़हरा आखिरी सजदे के लिए मुसल्ले पे जाने लगी। मैं बहुत छोटी थी हुसैन, लेकिन अम्मी ने मुझसे कहा था, ज़ैनब जब करबला में जाना तो मेरा ये दुपट्टा साथ ले जाना, और मेरा बेटा जब शहादत के लिए आगे बढ़े तो उसकी कमर से मेरा दुपट्टा बांध देना, इसलिए कि जो बेटा माँ के आंचल के साए में मुहिम पे जाता है वो कभी नाकाम नहीं होता बल्कि कामयाब होता है। हुसैन माँ का दुपट्टा अपनी कमर से बांध लो। शहादत का दूल्हा बनकर मेरा इमाम, खुद लुट कर दीन को लुटने से बचाने वाला इमाम, खुद कट कर शरीयत को कटने से बचाने वाला मेरा इमाम, खुद जान देकर दीन की जान जिलाने वाला मेरा इमाम, खुद लुटाकर लोगों को बचाने वाला मेरा इमाम, अब आखिरी दीदार करवा के मैदान करबला की तरफ जा रहा है। फातिमा के लाल का, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। अल्लाह अकबर। मेरी माए और बहनें यहाँ हजारों की तादाद में मौजूद है। शौहर 2 साल के लिए सऊदी जाता है तो उसका हाल क्या, बीवी का हाल क्या होता है, बीवी की तबीयत क्या होती है। शौहर 15 दिन के लिए बीवी को सफर पे छोड़कर जाता है तो औरतों की कैफियत क्या होती
ہوتی ہے. اللہ اللہ حسین تیری بیویوں کی عظمتوں کو سلام, تیری بیویوں کی عظمتوں کو سلام. سہاگ لٹتا جا رہا ہے, سہاگ لٹنے والا ہے, لیکن دین کی کا سہاگ بچنے والا ہے. سکینہ یتیم ہونے والی ہے لیکن دین محفوظ ہونے والا ہے. اللہ اللہ اس چمنستان زہرا کا گلشن تو دن دہاڑے کاٹ لیا گیا ہے, اب اس کا مالی بھی شہید ہونے والا ہے, پورے قافلے کا امیر اور قائد دنیا سے جانے والا ہے. امام عالی مقام بیویوں کو آخری سلام کرتے ہیں اور بیویاں حسرت و یاس کا پیکر بنے ہوئے. اب تو آنسو بھی خشک ہو چکے تھے, اب تو رونے کی بھی ہمت و طاقت نہیں تھی, اب تو رونے کی بھی قوت نہیں تھی. بیویاں حسرت و یاس کا پیکر بنی ہیں. سیدہ کا لال نکلتا ہے, پیروں میں سکینہ لپٹ جاتی ہے. بابا میرے بابا نہ جائیں, اس لیے کہ بھیا قاسم گئے لوٹ کر نہیں آئے, علی اکبر گئے لوٹ کر نہیں آئے, عسکر گئے لوٹ کر نہیں آئے, چچا عباس گئے لوٹ کر نہیں آئے, سب چلے گئے لوٹ کر نہیں آئے. بابا تیری سکینہ کس کو بابا کہے گی, تیرے سینے کے بغیر سکینہ کو نیند نہیں آتی. بابا بابا تیرے سکینہ کے ناز کون اٹھائے گا. سکینہ کو اٹھایا, چوما اور چوم کر کہا سکینہ تیرے ناز تیرا بابا اٹھانے والا چاہتا ہے, لیکن سکینہ سن سن تو دین کے لیے صبر کرنا, انشاءاللہ قیامت تک امت کا ہر عاشق رسول تیرے ناز اٹھائے گا, تیرے نام پر سر جھکائے گا, تیری عظمت کے ڈنکے بجیں گے. سکینہ صبر سے کام لو. سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کو بی بی زینب کے پاس پکڑا کر مولا حسین میدان میں گئے. میدان میں جانے کے بعد اب شہادت سنیں, اللہ میری آپ سب کی تمام جائز مرادیں پوری کرے. شہادت سنیں, مولا حسین کربلا کے میدان میں گئے, گھوڑے پر سوار ہے, پوری تیاری ہے, اشقیاء کا لشکر سامنے ہے, اشقیاء حیران ہے. اب آخری میں مولا حسین آئے ہیں. حسین جنگ کرنے سے پہلے کہتے ہیں ہے کوئی اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرنے والا. اگر اب بھی یزیدی فوج میں سے کوئی اللہ کے دین کے لیے شریعت کے لیے میری مدد کرنے کے لیے لشکر سے باہر آئے گا, میں علی اکبر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا, میں قاسم کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا, میں عسکر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا, حور کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا, حبیب ابن مظاہر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا, مجھے گالی دینے والوں کو بھی معاف کر دوں گا. او قاتلوں مجھے اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے دین سے محبت ہے. اگر قاتل کو چھوڑ کر تم حق کی طرف آ گئے تو میں تم سب کو معاف کر دوں گا. میرا ایک ہی سوال ہے, آؤ میرے نانا کے دین کی مدد کرو, شریعت کے تحفظ میں میری مدد کرو, اللہ کے دین کے تحفظ میں میری مدد کرو. ایک شرابی, ایک زانی, قرآن کی عظمت کا منکر, قرآن کی کا مذاق اڑانے والا, محرمات کے ساتھ نکاح کو حلال کرنے والا, علل اعلان شراب کو عام کرنے والا, نمازوں کو ترک کرنے والا, اس کا ساتھ چھوڑ کر میرے ساتھ آ جاؤ. میں محض تصور کی چشم سے, تصور کی آنکھوں سے کربلا کو دیکھ رہا ہوں. میری قوم کے جوانوں, امام حسین کا آخری خطبہ مجھے یاد آ رہا ہے جو میں نے تمہیں پڑھ کے سنایا. یہ مختصر ہے, وقت کی قلت ہے, لیکن اس کے پس منظر میں تم سے دو بات کرنا چاہتا ہوں. حسین کربلا میں اکیلے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے ہے کوئی دین کی راہ میں میری مدد کرنے والا, اگر تم مدد کرو گے تو میں اپنے بیٹے بھتیجوں کے قاتلوں کو معاف کر دوں گا, صرف دین کے لیے میری مدد کرو. حسین کی آواز آج بھی تمہارے لیے گونج رہی ہے. حسین کربلا سے آج بھی تم کو پکار رہے ہیں, ہے کوئی یزیدیت کو مٹانے میں حسین کی مدد کرنے والا, ہے کوئی یزیدیت کو مٹانے میں حسین کی مدد کرنے والا. پر تو تم مدد کر سکتے ہو, اگر کر سکتے ہو, حسین آواز دے رہے ہیں, دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے. مدد کرو گے حسین کی, کیسے کرو گے؟ داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنا بند کر دو, یزیدیت مٹ جائے گی. شراب کو بند کر دو, یزیدیت مٹ جائے گی. نشیلی چیزوں کو بند کر دو, یزیدیت مٹ جائے گی. بے نمازی پن کو چھوڑ دو, یزیدیت مٹ جائے گی. عورتوں کے ساتھ زنا چھوڑ دو, یزیدیت مٹ جائے گی. ناجائز تعلقات چھوڑ دو, یزیدیت مٹ
جائے گی. رسول ہاشمی کی شریعت کے خلاف کام کرنا چھوڑ دو, یزیدیت مٹ جائے گی. مسجدوں کو آباد کرو, قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو. حسین پکار رہے تمہیں بھی. حسین کی آواز 1300 سال کے بعد بھی کربلا سے آ رہی ہے تم مدد کر سکتے ہو. ارے کوئی بھی لباس پہنو, کپڑا کوئی بھی پہنو, لیکن دل عشق مصطفیٰ سے رنگ لو, دل محبت رسول سے رنگ لو. میں کپڑے بدلنے کی بات نہیں کرتا, پینٹ شرٹ پہننا ہے پہنو, لیکن اندر بدل لو. چولا مت بدلو, صرف اندر بدل لو. تنہائیوں کے اندر اللہ سے ڈرنا, تنہائی میں پاپ نہیں کرنا, تنہائی میں جرائم نہیں کرنا, نہیں بھاگنا کسی کی بیٹی کو لے کر, نہیں بات کرنا لمبی لمبی کسی سے ناجائز و حرام کام کی. حسین, یزیدیت آج بھی گناہ کی شکل میں موجود ہے. حسین تمہیں کربلا سے پکار رہے, بولو مدد کر سکتے حسین کی؟ ارے جب یزیدی مدد کرے تو حسین کہتے میں معاف کر دوں گا, لیکن وہ جہنمی کتے آگے نہیں بڑھے. تم تو آگے بڑھ سکتے ہو, تم تو اپنے آپ کو بدل سکتے ہو, تم تو اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو. کیوں جرائم کرتے ہو؟ دین سے رشتہ کیوں کمزور کر رکھا ہے؟ دین سے تعلق کیوں کمزور کر رکھا ہے؟ آؤ حضور سے سچی محبت کریں, اہل بیت سے سچی محبت کریں, گناہوں سے رشتہ توڑ دیں, نشے کا بائیکاٹ کر دے. کوئی جوان گانا نہ سنے, کوئی جوان میوزک نہ سنے, ہو لپاڑ کی جگہ نہ جائے. سنو سنو, بیٹیوں کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کی بجائے علی اکبر کی طرح بیٹیوں کی آبرو کے محافظ بن جائے. اگر یہ آواز پہ تم نے لبیک کہا نا, زندگی بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. مولا حسین ان کو پکار رہے تھے, آج تک وہ آواز آ رہی ہے. بولو بدلو گے, بدلو گے, زندگی تبدیل ہوگی, اندرون بدلے گا. اندرون صرف چولے بدلنے والے لوگ نہیں چاہیے, دل بدلنے والے. کرتے پاجامے پہن کے, لمبی داڑیاں رکھ کے, خوبصورت ٹوپیاں لگا کے بھی اگر لوگ رشوت کھاتے ہیں, ایسے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے. گستاخان رسول سے رشتہ داریاں کرتے ہیں, ایسے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے. کپڑا کوئی بھی پہنے, اندر مضبوط ہو عشق مصطفیٰ, اہل سنت پر استقامت ہو. جیسے حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, ویسے وقت کے یزیدوں سے ہاتھ نہ ملانا, وقت کے یزیدوں کے قریب نہ جانا. یہ حسینیت ہے. یہ کیا ہے عادت ترادہ بٹے, یہ حسینیت نہیں ہے. کیا منہ دکھائیں گے لوگ امام حسین کو, کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کے نانا کے گستاخوں سے رشتہ داریاں کر کے کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کے نانا کو گالیاں دینے والوں سے رشتے جوڑ کے کیا منہ دکھائیں گے؟ مولا حسین کربلا سے آواز لگا رہے, حل من مغیث یغیثنا, کون ہے اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا؟ کوئی نہیں آیا. ایک ظالم نے کہا حسین گفتگو مختصر کرو, حسین گفتگو مختصر کرو. جب بات حسین کی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں گفتگو مختصر کرو, گفتگو مختصر کرو. امام نے گفتگو مختصر کی, اس نے کہا یا بیعت کرو یا جنگ کرو. مولا نے تلوار اٹھا لی اور پھر اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی. حیدر کرار کی تلوار, ذوالفقار حیدری. پھر ایک مرتبہ خیبر کی یاد دلانے لگی. مولا حسین لڑتے لڑتے المختصر, یہ پورا وجود تیروں سے چھلنی ہو گئی. احساس ختم ہو گیا تھا زخموں کا. ایک تیر پیشانی میں لگا. مولا حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے. جیسے زمین پہ آئے سر کو سجدے میں رکھا, ایک تلوار لے کر آیا اور جیسے ہی گردن اڑانے لگا اس کے ہاتھ ہیبت سے کانپ گئے, اس کے ہاتھ ہیبت سے کانپ گئے. مولا حسین نے سر کو سجدے میں رکھا اور پھر کہا میرے کریم تو مجھ سے اب بھی راضی ہے یا نہیں؟ ندا آئی حسین تو بتا, حسین اب تو بتا کہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں. اور اسی حالت میں محب اور محبوب کی باتیں ہو رہی تھی.
सन्नान वलद शैतान ने तलवार उठाई और मौला हुसैन की गर्दन को तन से जुदा कर दिया। और तन से जुदा क्या किया? इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज मुस्तफ़ा जान रहमत की सीरत का एक बाब मुकम्मल हो गया। इमाम शहीद हो गए। इमाम शहीद क्या हुए? सूरज को ग्रहण लग गया, रात की शक्ल हो गई, दिन में तारे नजर आने लगे। अल्लाह अल्लाह, उन जालिमों ने इमाम के कपड़े उतार लिए, इमाम का अमामा ले लिया, इमाम की अंगूठी ले ली, इमाम की ज़रा ले ली और इमाम के लाशे पे घोड़े दौड़ाने लगे। इंशाअल्लाह इसके बाद क्या हुआ हम फिर कभी आपको बताएंगे। शहादत जो सुर्ख जोड़ा पहन करके अल्लाह पर खड़ी हुई थी, वो इमाम से गले मिल गई और इमाम ने हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के दीन को जिंदा कर दिया। हयात जाविदानी दीन को अता कर दी। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अभी दुआ होगी, उठना नहीं, पहले दुआ कर लेते हैं। आज की ये इख्तितामी महफिल है, हमारे साल दुआ करते, आराम से बैठे दुआ करेंगे 5-7 मिनट में, फिर उठिएगा। इसलिए कि हफ्ते भर दुआ मैंने नहीं की है और आज तो मांगने की शब है। इत्मीनान से बैठे। मैं तमाम उलमा और इम्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हफ्ते भर महफिल में शिरकत की। एटीटी हाई स्कूल के तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने 2 दिन हमें अपना ग्राउंड इस्तेमाल करने के लिए दिया। अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर दे, इमाम हुसैन पाक की तरफ से जज़ा अता फरमाए। ख़वातीन व हज़रात, बूढ़ी माँ बहनें दूर दूर से आती रही, पैदल आती रही, चलने की ताकत नहीं थी। पोतों की पोतियों के कंधे पे हाथ रख के गरीब खवातीन पैदल आती रही। अल्लाह बीबी ज़हरा की खैरात उन सबको अता फरमाए। आप सबको अल्लाह खैरात दे, हमेशा शादो आबाद रखे। मालेगांव वालों, जिसने हमारा ताउन किया, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।